الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں عطا ہوئیں اسے دنیا اور آخرت کی خیر عطا ہوئی: اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا دل، ذکر سے تر زبان، مصائب پر صبر کرنے والا جسم، اور جان و مال و آبرو میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ جناب ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ قبیلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ناظرین آپ جانتے ہیں اس کائنات کی وہ عالی شان قبیل ہے جس کا ہر تارہ اپنی چمک میں، اپنی دمک میں انتہائی منفرد بھی ہے، انتہائی نمایاں بھی ہے، جن کے مقام کو اور جن کے مرتبے کو ناظرین سمجھنا یقیناً ہم جیسے کم فہم اور کم علم لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے صاحب، کہ ایمان کی حالت میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیتا ایک لمحہ، ناظرین ایک لمحہ، ایک ساتھ ایک طرف ہے، اور اس پوری کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف ہیں۔ کجا اس کے کہ ناظرین وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی بلند مقام ملا، انتہائی خاص مقام ملا، یعنی خاص ذمہ داریاں سرکار علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوئیں، جو دین کے مشن کے لیے باقاعدہ منتخب کیے گئے اور منتخب ہو کر مختلف اوقات میں حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف ذمہ داریوں کو انجام بھی دیتے رہے۔ قبیلے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناظرین ایک ایسے ہی جلیل القدر صحابی جن کے سر اقدس پر سفیر رسول و سفیر اسلام ہونے کا تاج سجا، جو کئی ایک مہمات میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے باقاعدہ منتخب کیے گئے، جن پر سرور دو جہاں نے کئی ایک مراحل میں باقاعدہ بھروسہ کیا اور اس انداز سے بھروسہ کیا کہ اہم ترین ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر رکھیں، جو اوائل عمر سے ہی اپنی تیز رفتاری، ذہانت اور جرت اور دلیری کی وجہ سے انتہائی مشہور تھے، جن کے بارے میں علامہ ابن عبد البر کا بیان ہے کہ وہ عرصے تک کفر و شرک کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے رہے اور بدر و احد کے مارکوں میں مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑتے بھی رہے، مگر ان کے صاحبزادوں جعفر، فضل اور عبداللہ نے سے منقول ہے کہ قریش جب احد سے واپس گئے تو ہمارے والد نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی یہ بھی قدرت کا انتخاب ہے کہ جس کو چاہے، جس طرح سے چاہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دے۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناظرین آج ان کا ذکر پاک ہے۔ ایمان لانے کا واقعہ بھی آپ کا صاحب بڑا ہی عجیب ہے، یعنی ایمان لانے سے قبل آپ چلے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے تھے، مگر انہیں کیا معلوم تھا صاحب کہ آج جو سرکار علیہ السلام کو شہید کرنے چلے ہیں، بنیادی طور پہ وہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکار ہو کر ان کی زلفوں کے اسیر ہو جائیں گے، اور پھر عشق کے کرتاس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رہتی دنیا تک اس انداز سے ثبت کیا جائے گا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ بے انتہا پر اعتماد غلام تھے اور ان کے ساتھی تھے اور ان کے صحابیوں میں آپ کو شمار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو اپنی جرت و شجاعت و شرافت کے اعتبار سے عرب کی مشہور و معروف شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ قریش مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ذہین، فتین اور فعال سمجھتے تھے۔ آپ نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممتاز سیاسی خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی سفیر صحابہ کرام میں ہوتا ہے، اور 6 ہجری کے اواخر میں ناظرین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حکمرانوں کے نام جو تبلیغی خطوط لکھے گئے، ان میں سے حبشہ کے نیک صفت بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھی خط روانہ ہوا۔ اس خط کو پہنچانے کی ذمہ داری تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کو لے آئی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت یعنی اتنی حسین تھی، اتنی خوبصورت تھی، اور یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیتیں عطا کی تھیں جن کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے ایک خاص کام کی ذمہ داری آپ کے ذمہ رکھی تھی۔ اور بات یہ ناظرین کہ یہ جو فہم و ذکا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، یہ جو خلوص اور دیانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، اس خلوص، اس دیانت کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بے انتہا اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ تاریخ اسلام کا وہ دل سوز اور دل خراش واقعہ جسے بیر مونا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں 70 سواروں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی جانب روانہ کیا تھا، جن میں زیادہ صحابہ ناظرین انصار اور اصحاب صفہ میں سے تھے، جن میں سارے صحابہ کرام کو انتہائی صفاقی کے ساتھ عامر بن طفیل نے شہید کر دیا تھا۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جانے والے راستے پر ناظرین بنو سلیم کے علاقے میں یہ کنواں تھا، اس کا محل وقوع مکہ معظمہ اور اسفان کے درمیان تھا، اس کے قریب سانحہ بیر مونا جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ اس قافلے میں حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جو خوش قسمتی سے محفوظ رہے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلامتی سے لوٹے تھے۔ اسی طرح ناظرین تاریخ اسلام کا وہ دل سوز واقعہ کہ جب کفار نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا، تو وہاں مدینہ پاک میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مستقل اپنے غلام کے لیے جو ہے انتہائی ملول تھا۔ یعنی آپ تھے تو مدینہ پاک میں، لیکن آپ کی توجہ جو ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رہتی تھی اور آپ بہت ملول رہتے تھے اس معاملے کے لیے۔ اس میں کئی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ جائیں اور جا کر ان کے جسد اطہر کو لے کے آئیں، اور جو کرامت آپ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت دیکھی تھی ناظرین، یہ آپ ہی کا خاصہ تھی۔ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے انتہا یوں کہیے کہ اپنا چاہنے والے، اور سرکار علیہ السلام کا جن پر بے انتہا اعتماد۔ وہی بات کہ ایک موقع وہ کہ دشمنی کس کیفیت کی، اور ایک موقع وہ کہ سرکار کا اعتماد کس کیفیت کا۔ تو ایمان لانے کے واقعے سے آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جس انداز میں آپ صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں اور امت کو ان کی زندگیوں سے روشناس کروا رہے ہیں، اس پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ایک بات میں عوام الناس کے لیے یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں ذکر صحابہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم کے قول میں اس کا جواب موجود ہے۔ آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اصحابی امانۃ لامتی، میرے صحابہ میری امت کے لیے قیامت تک کے لیے امان ہے۔ واہ واہ تو جن ذوات کو رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے امان قرار دیا تو ان کی زندگی ہمیں پتہ بھی ہونی چاہیے اور ان کی سیرت کے عملی پہلوؤں کو ہمیں اپنانا بھی چاہیے۔ انہی صحابہ کرام میں ایک صحابی حضرت ابو امیہ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا سلسلہ نسب ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ کا اسم گرامی ہے عمر بن امیہ بن خویلد بن عبداللہ بن ایاس بن عبد یا عبید، دو طرح کے اس میں اعراب ہیں، بن فاشرہ بن کعب بن عدی بن دمرہ۔ یہ در حقیقت عرب کے جو مختلف قبائل تھے ان میں ایک بڑا قبیلہ تھا بنو دمرہ، اس سے آپ کا تعلق تھا۔ اور بنو دمرہ نظر مصطفیٰ کریم میں 2 ہجری میں آ چکا تھا۔ اور آقا کریم نے من حیث القبیلہ اس کی تحسین کی تھی۔ اور اسی لیے اہل سیر جب بنو دمرہ کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں معزز قبیلہ کہتے ہیں، کیونکہ آقا کریم کی زبان اطہر سے ان کے لیے تحسین کے الفاظ نکلے، تو اس قبیلے کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ آپ طبعی طور پر بڑے ذہین آدمی تھے اور انتہائی چست جسم کے مالک تھے۔ گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی صلاحیات کے سبب آپ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس زمانے میں بھی آپ کا اثر و رسوخ تھا اور لوگ آپ کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اب آپ کے نصیب میں آقا کریم کی غلامی لکھی ہوئی تھی اور نظر مصطفیٰ میں آپ نے منظور ہونا تھا۔ تو اب آپ ایک طرف واقعہ رکھیں حضرت عمر فاروق اعظم کا
اور ایک طرف واقعہ رکھیں ابو امیہ عمر کا، تو دونوں میں آپ کو ایک حسین امتزاج نظر آئے گا کہ حضرت عمر فاروق اعظم بھی نکلے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو شہید کرنے کے ارادے سے، اور حضرت ابو امیہ عمر بن امیہ جو ہے یہ تو مکہ سے 6 دن کا سفر کر کے ظہر الحرہ کے مقام پر پہنچے کہ میں نے معاذ اللہ نبی کریم کو شہید کرنا ہے۔ معاذ اللہ۔ اب یہ جب وہاں پر پہنچے کیا مماثلت آپ نے بتلائی ہے ویسے؟ جی، انہوں نے وہاں پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لی، تو کسی نے بتایا کہ فلاں مسجد میں آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم آرام کر رہے ہیں۔ یہ غزوہ احد کے بعد کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ آئے، حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے لباس میں خنجر چھپا رکھا تھا، اچھا، جس سے ارادہ یہ تھا کہ میں وار کروں گا جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ کام پورا کر دوں گا۔ اب یہ آ رہے تھے، آقا کریم کی مبارک نظریں انہیں دیکھ رہی تھی، واہ واہ، اور ان سے کیا مخفی ہے؟ آقا کریم نے دیکھا اور دیکھ کر جو چند صحابہ بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے مجھے اس کا ارادہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ پہلے ہی سے سرکار نے پہلے سے ہی فرما دیا۔ وہاں پر ایک صحابی رسول موجود تھے، حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ، ابتدائی ایمان لانے والوں میں۔ جی ہاں، اور وہ رسول اللہ کا ہر صحابی ہی جذبہ فدائیت سے سرشار ہوتا تھا، وہ آگے بڑھے اور بڑھ کر انہیں پکڑ لیا اور پکڑ کر ان سے خنجر بھی برآمد کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب اس طرح اچانک پکڑا جائے بندہ، اس سے خنجر بھی برآمد ہو جائے، اس کا مقصد بھی فوت ہو جائے، تو طبعاً سٹ پٹاتا ہے، تو آپ طبعی طور پر سٹ پٹائے۔ تو آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ کس نیت سے آئے ہو۔ اوکے، آقا کریم پہلے جان چکے ہیں اسی لیے پکڑوایا ہے، لیکن اب اس کی زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں، اور در حقیقت کہلوانا نہیں، اس کی سچائی کی وجہ سے اسے شرف صحابیت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کچھ نہیں کہیں گے پھر تم۔ جی ہاں، جب آپ نے اس سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کس نیت سے آئے ہو، تو اس نے کہا کہ اگر میں سچ سچ بتاؤں گا تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اب آپ دیکھیں کہ آقا کریم کی حکمت اور ذہانت کیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں چھوڑ دوں گا، آپ نے فرمایا پہلے سچ سچ بتاؤ پھر دیکھیں گے۔ اچھا، سرکار نے فرمایا پہلے سچ سچ بتاؤ پھر دیکھیں گے۔ یہ ہوتی ہے، مطلب آقا کریم تو ایک مثال ہے نا کہ آپ نے وقتی حالات کے اندر فیصلے نہیں کرنے ہوتے۔ کیا کہنے، انہوں نے سچ سچ بتایا، آقا کریم سن کر متبسم ہوئے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے وہ منظر ذہن میں لائیے کہ پہلے انہوں نے جلال مصطفیٰ کریم کو دیکھا، واہ، اس کے بعد تبسم مصطفیٰ کریم کو دیکھا، واہ، اور اس کے بعد اس در کی شان کریمی کو دیکھا کہ چونکہ تم نے سچ کہا ہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ واہ، یہ وہ لمحہ تھا کہ حضرت ابو امیہ عمر بن امیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گھرے آئے، غلط ارادے سے تھے، غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق بنے، اور اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمات میں صرف کی، اور آقا کریم کی ایک نگاہ کرم نے انہیں کفر کی پستیوں سے اسلام کی بلندیوں پر پہنچا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تمید، کیا زبردست رشا۔ اور اگین وہی بات کہ یہاں پہ جہاں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے کہ جو مکہ پاک سے چلے اس غرض سے کہ شہید کرنے کے لیے جائیں گے، اور کئی دنوں کا سفر طے کر کے اس پوری اپنی آرزو کو پورا کرنے کے لیے آئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ صاحب وہ تو بنیادی طور پر شہید کرنے نہیں بلکہ اسیر ہونے جا رہے ہیں، اور نگاہ مصطفیٰ کا فیضان تھا کہ جو قلب کی کیفیات کو بھی جانتے تھے اور قلب کو تبدیل کرنا بھی جانتے تھے، ایک لمحے کے اندر قلب کو تبدیل کر دیا۔ لیکن یہاں ایک بات جو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے میرا خیال ہے مفتی صاحب بہت اہم ہے کہ معاف کرنا جو ہے نا، معاف کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے، اور یہ معاف کرنا جو ہے بڑے بڑے دشمنوں کو جو ہے وہ آپ کا گرویدہ بنا دیا کرتا ہے۔ اب ذرا یہ فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اب دیکھیے یہ بھی اسلام کا رچاؤ اور خوبصورتی اور سرکار علیہ السلام کی فراست ہے کہ وہ ٹرسٹ کا لیول جو دیا کرتے تھے اپنے جانی دشمنوں کو بھی، جب وہ ظاہر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو وہ الٹیمیٹ ہوتا تھا۔ نشت کی جانب ظاہر ہے مطلب قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوتا ہے، اور واقعہ پیر معونہ کا میں چاہتا ہوں ذکر آپ کریں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی منتخب کر کے اس قافلے کے اندر باقاعدہ آپ نے بھیجا، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بیر معونہ کا واقعہ ہے سن 6 ہجری میں یہ پیش آیا تھا، اور اس کا کچھ بیک گراؤنڈ اس طریقے سے ہے کہ ایک نجد کا رئیس تھا ابو برا عامر بن مالک، تو یہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا
کسی مقصد کے تحت، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی. تو بعض وہاں پہ جو کفار تھے نا، وہ صراحتاً یا تو بعض لوگ تو اپنی خوش قسمتی کی وجہ سے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر غلامی اختیار کر لیتے تھے، اور بعض جو بدقسمت لوگ تھے وہ صراحتاً منع بھی کر دیا کرتے تھے. تو یہ ابو برآ عامر بن مالک جو تھا، اس نے منع کر دیا کہ میں جو ہے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا. لیکن اس نے سرکار علیہ السلام سے گزارش کی کہ اگر آپ اپنے کچھ اصحاب کو میرے ساتھ روانہ کر دیں تاکہ وہ میرے قبیلے والوں کو، میرے علاقے والوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو آپ میرے ساتھ ان کو روانہ کر دیں. تو اس پر سرکار علیہ السلام نے پہلے تو جو نا وہ اپنی طرف سے ایک تامل کا اظہار کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ابو برآ کا بھتیجا جو تھا عامر بن طفیل، یہ کچھ دنوں پہلے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اور اس نے جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے دھمکی دی تھی. اچھا، کہ اگر یا تو سرکار علیہ السلام مجھے اپنا نائب مقرر کریں، ٹھیک ہے، یا سرکار علیہ السلام جو ہے وہ اپنی جو سلطنت ہے، اپنی جو خلافت ہے، اس میں مجھے شریک کر لیں. ٹھیک ہے، سخت زمین والوں پر ہم جو ہے وہ حکمرانی کریں اور نرم زمین والوں پر وہ کریں. ٹھیک ہے. تو اس کے جواب میں پھر جو ہے وہ سرکار علیہ السلام نے چونکہ اس کی پیشکش کو رد کیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں اپنا نائب بناؤں، تو یہ غصے میں تھا، اس نے سرکار علیہ السلام کو دھمکی دی تھی. ٹھیک ہے. تو سرکار علیہ السلام نے تامل کا اظہار کیا کہ میں تمہارے ساتھ صحابہ کو بھیجوں گا، تو پھر یہ پیچھے دھمکی بھی تو موجود ہے. تو اس ابو برا نے جو ہے وہ سرکار علیہ السلام سے کہا کہ آپ جن اصحاب کو میرے ساتھ بھیجیں گے ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. ٹھیک ہے. تو سرکار علیہ السلام نے اس بنیاد پر جو ہے اس معاہدے کی بنیاد پر چند اصحاب کو روانہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا، جب ان اصحاب کو روانہ کیا تو اس میں عمر بن امیہ بھی شامل تھے، اور زیادہ تر ان میں جو تعداد تھی وہ انصار صحابہ کی تھی، اور جو اصحاب صفہ تھے ان کی تعداد زیادہ تھی. بہرحال یہ اصحاب روانہ ہوئے، اور سرکار علیہ السلام نے اس مقام پر عامر بن طفیل جو دھمکی دینے کے لیے آیا تھا اس کے لیے بھی خط روانہ کیا. اب یہ اصحاب جو ہے وہ مدینہ سے دور بیر معونہ پہ پہنچے، تو وہاں پر کچھ اصحاب نے جو سرکار علیہ السلام کا خط تھا اس کو جو ہے وہ حضرت حرام بن ملحان کے ذریعے جو ہے وہ عامر بن مالک تک پہنچایا. ٹھیک ہے. اب یہ حرام بن مالک جب عامر کے پاس پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد جب اس کو خط دیا تو وہ اتنا بدبخت تھا کہ سرکار علیہ السلام کا خط پڑھنے کی بجائے اس کو نظر انداز کیا، اور وہ اپنے پاس موجود ایک شخص کو اشارہ کیا کہ ان پر حملہ کر دو. تو اس شخص نے جو ہے وہ ایک خنجر حضرت حرام کے سینے میں گھونپ دیا. اب جیسے ہی وہ شہید ہوئے تو انہوں نے شہادت سے پہلے یہ کہا کہ فزتو برب الکعبہ، اللہ کے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور یہ کہتے وہ شہید ہو گئے. اچھا، پھر اس عامر بن طفیل نے اپنے دربار میں موجود جو دوسرے ساتھی تھے ان کو کہا کہ تم لوگ جا کر دوسرے جو مسلمان ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی یہی رویہ کرو. اللہ اکبر. لیکن چونکہ ابو برا جو ہے وہ ان کو امان دے چکے تھے، تو ان ساتھیوں نے اس کا اظہار کیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے چچا جو ہے یہ پہلے ہی بار ان کو امان دے چکے، ہم کیسے کریں. تو اس نے اطراف کے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، اچھا، ان کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ کروایا. اب یہاں پر تو مسلمانوں پر حملہ ہوا، دوسری جانب جو ہے عمر امیہ جو تھے، عمر بن امیہ، یہ مسلمانوں کے جانوروں کو چرانے کے لیے جنگل میں گئے تھے. جب آپ واپس آئے نا تو آپ نے دیکھا کہ آسمانوں پہ گدھ موجود ہیں بہت زیادہ تعداد میں. آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ حادثہ ہوا ہے. جیسے ہی بیر معونہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ تلواریں سوتے کھڑے ہیں اور اطراف میں مسلمانوں کی لاشیں موجود ہیں. تو انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ چلو ہم سرکار علیہ السلام کو جا کر خبر کرتے ہیں. تو ان کے ساتھی نے جذبہ شہادت میں کہا کہ سامنے شہادت کھڑی ہو اور ہم چلے جائیں. تو پھر ان دونوں حضرات نے یہ تیہ کیا کہ ہم جا کر ان کفار پر حملہ کریں گے. تلواریں سونتی اور ان افراد پر حملہ کرنے، لیکن چونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے اور یہ 2 افراد تھے تو یہ دونوں افراد میں سے ایک جو ان کے ساتھی تھے وہ شہید ہوئے، اور عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انہوں نے اپنا قیدی بنایا. اب بات یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ جاتے ہیں اور سارا ماجرا آپ فرماتے ہیں، وہاں سرکار علیہ السلام نے جو قاتلان اصحاب بیر معونہ تھے ان کے حوالے سے خاص طور پر ان کے حق میں جو بددعا فرمائی، ایک تو ذرا پورا واقعہ کیا ہوا تھا ذرا یہ بتلائیے. راستے میں ظاہر ہے کچھ لوگ قتل بھی ہوئے تھے تو ان کی دیت کا معاملہ بھی آیا. بنو عامر کا مطلب ایک شخص تھا، بنو قریظہ کا ایک شخص تھا، تو وہ کیا ہوا تھا ایکچولی بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی ہم اس طرح کے واقعات کو پڑھتے اور سنتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت اطہار نے
دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور سربلندی کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں، بے شک. جبکہ دوسری طرف ہمارا اپنا حال کیا ہے کہ قربانی تو کجا، ہم تو اس اسلام جیسی عظیم نعمت کے احساس سے بھی محروم ہیں. ایسا ہی ہے، اور احسان اس سے کی بھی بہت محروم. بڑی، جی بالکل، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہ گاروں پہ یہ کرم کیا ہے کہ بن مانگے ہمیں اسلام عطا فرما دیا، قرآن دے دیا، رسول اللہ کا دامن عطا فرما دیا. ایسا ہی ہے. اسی لیے ہمارے نزدیک شاید ان نعمتوں کی وہ قدر نہیں ہے جو ان اصحاب کے نزدیک تھی. یقیناً. اب دیکھیے، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے ابھی بیان فرمایا کہ یہ اصحاب جو گئے تھے، اب عامر بن طفیل نے ان لوگوں کو قتل کیا کہ جو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے روانہ ہوئے تھے. جی، اور ذاتی انہی کی مقصد ڈیمانڈ پہ جی، بیسکلی اگر اور گئے بھی ان کی ڈیمانڈ پر تھے، اس کے چچا کی ڈیمانڈ پر گئے جی تھے. جی جی. اور گئے اسلام کی تبلیغ کے لیے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی گھومنے پھرنے گئے ہوں، اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے تھے. لیکن ان ظالموں نے دھوکے سے ظلماً ان صحابہ کو قتل کیا. اب حضرت ابو عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر موجود نہیں تھے. انہوں نے دیکھا سارا معاملہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی جو ہے شہید کر کے، معاذ اللہ وہاں جشن کا ماحول ہے کفار کے اندر. تو ان کے جو ساتھی تھے، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کیسے جائیں، تو ذرا اس سینیریو کو دیکھیں کہ ایک طرف یہ دو اصحاب ہیں، سامنے سینکڑوں کفار ہیں. یہاں سوچ بھی نہیں رہے کہ ہم دو لوگ ہیں، سامنے سینکڑوں کفار ہیں، شہید کر دیے جائیں گے ہم. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے نکلے، حضرت ابو عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے نکلے تو راستے میں ظاہر سی بات ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. غم کی کیفیت ہے، انتقام کی کیفیت ہے، اسلام کو نقصان پہنچا، تکلیف ہے. تو جب وہاں سے نکلے تو راستے میں ایک مشرک چرواہا ملا. وہ جو ہے معاذ اللہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے کچھ بکواسات کر رہا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واصل جہنم کر دیا. پھر کچھ آگے گئے تو آپ کو دو لوگ ملے جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بنو عامر سے تھے. اچھا. اب حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو قتل کر دیا. اب جب سامنا ہوا تو قتل کر دیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امان دے رکھی. اچھا. اب حضور نے امان دے رکھی ہے، یہ ان کو نہیں پتا تھا. آپ حضور نبی یہ قتل خطا تھی. بالکل قتل خطا تھا. اب یہ سفر طے کرتے ہوئے بارگاہ رسالت تک پہنچ گئے. اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سارا معاملہ ذکر کر دیا. اب جب حضور کے سامنے سارا معاملہ ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح ہمارے لوگوں کو، ہمارے ساتھیوں کو ظلماً شہید کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے قلب انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا صدمہ گزرا. صحیح. اور صدمے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنہیں ان کا رب فرماتا ہو کہ یہ رحمت للعالمین ہے، اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا، جنہوں نے پتھراؤ کر کے لہو لہان کیا حضور نے ان کو بھی معاف فرما دیا. لیکن یہاں تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مہینے تک، ایک دو دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینے تک آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان ظالموں جابروں کے لیے دعائے ضرر فرماتے رہے. اچھا. ایک مہینے تک. یہ بہت بڑی بات ہے. اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعائے ضرر فرمانا اور کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں فرماتا ہے نا، عزیز علیہ ما عنتم، کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر گرا گزرتا ہے جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. اور یہاں تکلیف کنہیں پہنچی تھی؟ یہاں تکلیف تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار صحابہ کو تکلیف پہنچی تھی. انہیں شہید کیا گیا تھا جنہیں تیار حضور نے کیا تھا، ان کی تربیت حضور نے کی تھی. اور پھر اتنے شدید غم کے باوجود بھی آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن معاشرت اور اصول کا خیال رکھتے ہوئے ان دو اشخاص کو جنہیں حضرت ابو عمر نے غلطی سے قتل کیا تھا ان کی دیت بھی ادا فرمائی. یہ اسلام کا حسن ہے اور یہ اصول کی پاسداری ہے. مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دردناک شہادتیں، اور ظاہر ہے وہ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ ذکر کر کے اس کا. حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روایت کے مطابق یہ ذمہ داری آپ کو سونپی تھی حضرت خبیب کے حوالے سے کہ ان کے جسم اطہر کو جو ہے وہ مدینے پر اپنا مکہ پاک سے مدینے پاک باقاعدہ لایا جائے. تو وہ جو ایمان افروز واقعہ ذرا فرمائیے آپ کے جسم اطہر کا. دیکھیں، حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہما کا جو واقعہ ہے یہ تاریخ اسلام کا بڑا دردناک واقعہ ہے. جی جی جی. اور روح کانپ اٹھتی ہے. ایسا ہی. میں اس واقعے کے حوالے سے کل جب دیکھ رہا تھا تو ایک تو حضرت امیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ ملا
اور ایک حضرت مقداد بن عمرو اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ واقعہ ملا. لیکن چونکہ دونوں صورتوں میں واقعہ یہی ہے, یعنی واقعے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کی تفصیلات یہی ہیں, تو میں اسے مختصراً ذکر کرتا ہوں. اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں چند صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے روانہ کیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تبلیغ کے لیے بنو عدل قبیلہ تھا, اس کی طرف تقریباً 6 سے 10 افراد کو روانہ کیا. ٹھیک ہے. وہاں پر کچھ لوگوں نے ان افراد کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد اکثر کو شہید کر دیا سوائے 2 کے, جن میں ایک حضرت خبیب بن عدی تھے اور ایک حضرت زید بن دسنا تھے. اور ان دونوں کو گرفتار کر کے مشرکین مکہ کے حوالے کر دیا. چونکہ اشہر حرم تھے تو اشہر حرم کا وہ لوگ بھی احترام کیا کرتے تھے, تو انہوں نے قتل نہ کیا. اور اس کے بعد حضرت زید بن دسنا رضی اللہ عنہ کو تو شہید کر کے دفنا دیا. اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں بلکہ ایسا ہی ہے کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے اسلام کے لیے جو سولی چڑھے وہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ, اور جس شان کے ساتھ چڑھے, یہ بڑا کمال, جس رنگ کے ساتھ چڑھے. اور آپ دیکھیں کہ اس موقع پر آپ نے اشعار کہے ہیں. اچھا جی, اس موقع پر. اور اشعار کسے کہا جاتا ہے؟ فنون لطیفہ کو. اور فنون لطیفہ کے لیے ریلیکس مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ شعر آتا ہی نہیں ہے. تو آپ سوچئے کہ آپ کا اللہ پر توکل اور سرکار دو عالم کی غلامی پر کیسا یقین تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے سولی پر لٹکایا جانا ہے, اس وقت بھی آپ اشعار کہہ رہے ہیں اور ان اشعار میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. واہ واہ, یعنی ایمان آپ کا ریلیکس تھا اس وقت. بالکل بالکل, مکمل اطمینان کی کہتے ہیں نزول سکینہ. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے قلوب پر اطمینان اور سکینہ کو نازل فرما دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دل پر اطمینان اور سکینہ اتر جاتا ہے تو پھر آپ پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں, زوائد کو نہیں دیکھتے. اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, اس پر ایک الگ یقیناً آپ پروگرام کریں گے. میں 1-2 باتیں ذکر کر دیتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں حضرت خبیب سے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہوں, تو جذبہ فدائیت میں آپ نے کہا کہ ان کا یہاں پر ہونا تو کجا, میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں, ان کے قدمین شریفین میں کانٹا چبھ جائے. یہ وہ ادب تھا جو صحابہ کرام میں رچا ہوا تھا اور بسا ہوا تھا. المختصر یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا, ظلم و بربریت کی تمام حدود کو پامال کر دیا گیا, آپ کے جسم کو چھید دیا گیا, اور اس کے بعد یہ خبر آقا کریم تک پہنچی. اللہ. اب آقا کریم رنجیدہ بھی ہو گئے, کبیدہ خاطر بھی ہو گئے اور آبدیدہ بھی ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو جائے گا اور میرے خبیب کے جسم کو لے کر آئے گا. یہ بھی پہلا واقعہ ہے. جی ہاں, یہ بھی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے, اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. آپ کے لیے 2 لقب ہیں. ایک لقب ہے آپ کا بلیع الارض, ٹھیک ہے, اور دوسرا لقب آپ کا ہے دفین الملائکہ. اچھا, ٹھیک ہے. دونوں ملتے جلتے ہیں. دونوں ملتے جلتے ہیں, اور دونوں کے اندر ایک کمال حکمت ہے کہ اللہ نے آپ کو کمال شرف عطا فرمایا کہ جب وہ پہنچے اور آپ کے جسم اطہر کو مقام تنعیم پر سولی سے اتارا, اور وہ جسم اطہر زمین پر تشریف لایا, اور آپ نے اتر کر دیکھا تو جسم اطہر موجود نہ تھا. اب زمین نے اس جسم اطہر کو, اس جسم مقدس کو, اس دین پر قربان ہونے والی پہلی قربانی کو سعادت کے لیے اپنی آغوش میں لے لیا. تو عجیل کا جو لفظ ہے عربی بلیعن, سوری میں اس کو غلط پروننسیشن کر رہا تھا, بلیعن با لام یا عین, اس کا معنی ہوتا ہے نگل لینا. تو بلیع الارض کیا ہے کہ آپ جب زمین پر آئے تو بلیع الارض زمین نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا, تو وہ لفظی اعتبار سے معنی درست ہو گیا. اور ایک روایت کے مطابق کہ آپ جب زمین پر آئے تو ملائکہ نے آپ کو اپنے پروں پر اٹھا لیا, اور آپ کے دفن کا اہتمام انسانوں نے نہیں کیا, فرشتوں نے کیا. یہ آپ کا پروٹوکول تھا, تو اس بنا پر آپ کا لقب ہو گیا دفین الملائکہ. اور یہ ایک ایسی شہادت ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے اسباق ہیں, جن میں سے 1 لائنر سبق یہ ہے
کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، آہا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ آہا نیزے مارے جا رہے ہاں، ہیں، کروں تلواریں ماری جا رہی ہیں، چھید کیے جا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور گویا کہ زبان حال سے کہہ رہے کروں ہیں کیا؟ کہ کروں کیا کروڑوں جہان۔ واہ، بہت شکریہ آپ تینوں آپ تشریف لائے، اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ عمر بن امیہ پہ رحمت خدا کی، عمر بن امیہ پہ رحمت خدا کی، غلامی ملی ہے جنہیں مصطفیٰ کی، غلامی ملی ہے جنہیں مصطفیٰ کی، انہیں قرب سرکار حاصل ہوا ہے، انہیں قرب سرکار حاصل ہوا ہے، ملی خاص دولت خدا کی رضا کی، ملی خاص دولت خدا کی رضا کی، سفیر نبی ہے کہ دیکھو تو عظمت، سفیر نبی ہے یہ دیکھو تو عظمت، ذہانت ہے مشہور اس خوش ادا کی، ذہانت ہے مشہور اس خوش ادا کی، ہمیشہ رہے نصرت دین ساجد، ہمیشہ رہے نصرت دین ساجد، رسول مکرم سے سچی وفا کی، رسول مکرم سے سچی وفا کی، عمر بن امیہ پہ رحمت خدا کی، غلامی ملی ہے جنہیں مصطفیٰ کی۔